بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سجدے کا وظیفہ ہے اور ایک سجدہ آپ کی تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو انشاءاللہ تعالی حل کر دے گا۔ بہت ہی آسان، بہت ہی مجر وظیفہ ہے۔ ایک سجدے کا عمل ہے، اگر آپ یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ آپ کی کتنی مشکلات حل ہوتی ہیں۔ آج تک آپ کا اگر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے، وظائف کر کر کے بھی تھک گئی ہیں، پھر بھی حل نہیں ہو رہا، تو آپ اس عمل کو کیجئے گا، دیکھیے گا پھر اللہ تعالیٰ آپ کے کس طرح سے اس عمل کی برکت سے آپ کا وہ مسئلے کو منٹوں میں حل کرتا ہے، چٹکیوں میں حل کرتا ہے، کیونکہ یہ عمل وہ ہے جس سے میرے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور جب جوش میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کا جو بھی مسئلہ ہے حل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ہر مسئلے پہ کن فرما دے گا اور آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ وہ عمل ہے جو اگر آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ کتنا پاورفل ہے اور کتنا اس کا مجرب اور آزمودہ اور کتنا زیادہ اثر ہے اس کا۔ ناظرین کرام، ایک سجدے میں ہر مصیبت اور پریشانی کا حل ہے۔ انشاءاللہ اس سجدے سے، اس عمل میں بہت زیادہ برکت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جب آپ یہ کریں گے تو آپ لوگ خود اس کا حیران ہو جائیں گے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا یہ ایمان اور بھی پختہ ہو جائے گا اس وظیفے کے متعلق، کیونکہ یہ اتنا کارآمد وظیفہ ہے۔ یہ صحابہ کرام اور اولیاء کرام نے اپنایا ہوا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے، اس وظیفے میں اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ عرش سے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ میرے بندے کی مدد کرو، جو میرا بندہ کہتا ہے اس کی مدد کرو، جب تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس کے ساتھ رہنا۔ آپ کی مدد کے لیے اس عمل کی بدولت آپ کی ہر قسم کی پریشانی، ہر مصیبت بھی دور ہو جائے گی۔ کوئی بھی ایسی مصیبت ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کسی بھی حوالے سے پریشانی ہے، کاروبار کے حوالے سے پریشانی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشانی ہے، بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشانی ہے، جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے لڑائی جھگڑوں سے پریشان ہے، یا ویسے اور بھی پریشانیاں ہیں۔ زندگی میں انسان کی بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں، تو کوئی بہت زیادہ مصیبت بھی اگر کوئی ہو جائے تو آپ لوگوں نے یہ جو میں آپ کو بتاؤں گی نماز عشاء میں کرنا ہے۔ بہت ہے، صرف 2 لفظ اللہ پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد دیکھیے گا کہ آپ کی یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گے۔ ایک صحابہ کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی جگہ پر وہ ایک صحابی جا رہے تھے کہ راستے میں ایک ڈاکو آ گیا اور سارا مال و سامان اس سے لوٹ لیا، اور لوٹنے کے بعد قتل کرنے لگا۔ اس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، مجھے قتل نہ کرو، کیونکہ تم نے میرا سارا سامان اور مال و دولت تو لے لیا ہے، میری جان تو بخش دو۔ لیکن وہ ڈاکو باز نہ آیا۔ وہ کہنے لگا اگر میں نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا تو تم نے جا کر عمر سے میری شکایت کر دینی ہے، اور عمر نے میں جہاں کہیں بھی ہوا مجھے ڈھونڈ کر وہ سزا دے گا، تو اس لیے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے قتل ضرور کروں گا۔ وہ صحابی بڑا پریشان ہوا، اور وہ صحابہ کرام پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، مجھے قتل کر دینا، لیکن مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو۔ ڈاکو تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ نادان تھا، اسے سمجھ نہیں تھی کہ جب وہ 2 رکعت نفل پڑھے گا تو اللہ کو پکارے گا۔ اس نے کہا پڑھ لو۔ جب اس نے یہ کہا تو صحابہ بیٹھا، نماز پڑھنی شروع کر دی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھ گئے، نماز پڑھنی شروع کر دی۔ جب نماز آپ نے پڑھ لی اور دعا کرنے لگے، اے اللہ میں اس مصیبت میں منتقل ہو گیا ہوں، داخل ہو گیا ہوں، مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دے، یا ارحم الراحمین کہا تو وہ ڈاکو تلوار چلانے لگا، تو اوپر سے آواز آئی عرش سے مت قتل کرو۔ پھر اس نے جب پھر دوبارہ سے پھر وار کرنے لگا تو اس صحابی نے کہا، جب دوسری بار وہ ڈاکو وار کرنے لگا تو پھر صحابی نے کہا یا ارحم الراحمین،
تو پھر عرش سے آواز آئی کہ اسے قتل مت کرو۔ جب وہ تیسری دفعہ، تو ڈاکو نے اس آواز کو بھی اگنور کر دیا، انسنا کر دیا۔ جب وہ تیسری دفعہ تلوار چلانے لگا، اٹھانے لگا، ان صحابی کو قتل کرنے لگا، تو پھر انہوں نے، صحابی نے فرمایا یا ارحم الراحمین کہا، تو ایک گھوڑا سوار آیا، اس ڈاکو کو سر گردن سے لگ کر کے چلا گیا۔ جب دعا کر کے فارغ ہوئے تو صحابی نے اس گھوڑا سوار کو پوچھا اور دیکھا تو اس نے کہا کہ میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تم نے پہلی مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین تو پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا عرش جوش میں آ گیا، تو اللہ نے فرمایا کون اس کی مدد کو جائے گا؟ میں 7ویں آسمان کا فرشتہ، میں نے ادھر سے آواز لگائی تو میں نے کہا اس کو قتل مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے، اس فرشتے نے کہا جب تم نے دوسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں پہلے آسمان پر آ گیا اور پھر کہا کہ قتل مت کرو۔ جب تم نے تیسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں جلد سے آ کر اس کی گردن در سے جدا کر دی تاکہ وہ آپ کو قتل نہ کر سکے۔ اس واقعے کو میں آپ لوگوں کے سنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا آزمودہ اور مجرب ہے کہ ادھر آپ اللہ کو پکاریں گے، ادھر اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا اور آپ کی ہر وہ حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ جو آج تک پوری نہیں ہوئی، جس کے لیے آپ نے بہت زیادہ سوچا کہ یہ میری حاجت ہے پوری ہو جائے، لیکن وہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی پوری نہیں ہوئی۔ جب انہوں نے تیسری بار بولا تو انہوں نے اس کی گردن تر سے جدا کر دی۔ صرف اس وظیفے کی اتنی طاقت آپ بتا رہے ہیں۔ سجدے کی حالت میں آپ پڑھیں گے، سجدہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، جب بھی آپ نماز عشاء ادا کر لیں، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ نماز پڑھی اور دعا کرنے لگی، دعا کرنی ہے، دعا کرنے سے پہلے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے، اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے، مصیبت بھی ہے، دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگر نماز عشاء کے بعد سجدے کی حالت میں آپ نے اس لفظ کو پڑھنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے، آپ نے اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی جلدی سے کر لیں، کیونکہ ساتھ لگے بیل بھی کو پریس کریں گے تو جو بھی ویڈیو چھوٹے چھوٹے وظائف اپلوڈ ہوتے رہیں گے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملے گا، اور اس کو سن لیا کریں، بہت فائدہ مند ہوتے ہیں، زیادہ بڑے نہیں ہوتے، اگر آپ روز کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ اور ناظرین کرام، اس کو آپ نے کرنا کیا ہے، نماز عشاء ادا کر لینی ہے۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد 2 نفل آپ نے حاجات کے پڑھنے ہیں، 2 نفل دوبارہ سے، اور سجدے میں جا کے یا ارحم الراحمین پڑھنی ہے 100 بار۔ پہلے درود شریف پڑھ لیں 3 بار، چھوٹا سا پڑھ لیں، کوئی زیادہ نہ بڑا پڑھے، 3 بار کیوں۔ اس کے بعد سجدے میں آپ نے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین 100 بار آپ نے سجدے کی حالت میں اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 11 بار درود پڑھ کے تو سجدے سے اٹھ کے اپنی نماز کو 2 رکعت کو مکمل کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بیٹھ کے مصلی پر بیٹھ کے آپ نے اللہ تعالیٰ کے پھر 2 ناموں کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ جو تسبیح کرنی ہے وہ ہے یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم، اس طرح سے کر کے آپ نے اس کا وظیفہ مکمل کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، دعا میں آپ نے اپنی تمام حاجات کو پیش کرنے۔ آپ نے اگر یہ عمل کرنا ہے نا، تو جس مقصد کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس مقصد کو اپنے ذہن اور دل و دماغ میں رکھیے گا۔ مطلب آپ کو اپنا گھر چاہیے تو اس مقصد کو ذہن میں رکھ کے کریے گا۔ اگر آپ کو کوئی اور مسئلے مسائل ہیں اور پریشانیاں ہیں، جو بھی مقصد ہے اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کے 2 رکعت نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجات کے پڑھنے کے بعد اس سجدے میں آپ نے 100 بار یا ارحم الراحمین اول اور آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد ایک تسبیح کرنی ہے سجدہ، اس کو 2 نفل کو مکمل کر کے اس کے بعد آپ نے تسبیح کرنی ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اور اس کے بعد ایک تسبیح کر لیجئے گا استغفار 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 استغفار۔
उसके बाद दुआ मांगिएगा। दुआ मांगिए, इंशाल्लाह आपकी दुआ तमाम को कबूल व मंजूर होगी। अल्लाह की रहमत जोश में आएगी और आपकी तमाम दुआओं पे अल्लाह ताला कुन फरमा देंगे और फरिश्ते आपके वो काम करने में, मुकम्मल कराने में जुट जाएंगे, क्योंकि अल्लाह का हुक्म होगा। और जिस काम के लिए मेरे अल्लाह का हुक्म हो जाए, मेरे मौला का हुक्म हो जाए, वो काम होता ही होता है। बस एक कुन की इंतज़ार होता है। और जब मेरे मौला ने आप लोगों को सजदे की हालत में, आपने जब अल्लाह को पुकारना है तो सजदे की हालत में इंसान सबसे ज़्यादा करीब होता है अल्लाह ताला के। तो जब आप सजदे की हालत में ये वजीफ़ा करेंगे तो सोचिएगा कि मेरे अल्लाह की रहमत कैसे जोश में नहीं आएगी, बहुत जोश में आएगी और आपका वो मसला इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये मेरा मसला हल हो सकता है। वो मसले हल हो जाएंगे जिस जिस मकसद की आप नियत करके आप इसको कर सकते हैं। रोज़ इस अमल को कर सकते हैं। जब भी या कोई हाजत हो या परेशानी हो और आपको समझ नहीं आ रही हो कि अब मैं कैसे इसको पूरा करूं या कैसे करूं, ये मेरी मुश्किल है कैसे हल होगी, ये परेशानी है कैसे हल हो, तो उसी वक्त नमाज इशा के बाद आप ये अमल कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका वो मसला अल्लाह ताला खुद अपनी रहमत से, अपनी रहमत के जोश से इंशाल्लाह वो हल कर देंगे और आपको खुद देखेंगे इन अल्फाज की बरकत से, इन अल्फाज के मोजज़ात आप अपनी आंखों से खुद देखेंगे और खुद हैरान हो जाएंगे। नाज़रीन, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अल्लाह पे तवक्कुल और यकीन और भरोसा और वजीफ़ा जब भी करें, यकीन और भरोसे के साथ करेंगे तो आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। जब हम लोग शीशो पंज में पड़ जाते हैं कि मैं ये अमल करूंगा या करूंगी, पता नहीं इसका अमल असर होता भी है या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछते हैं, इंस्टा पे पूछते हैं कि मैं अगर ये अमल करूंगी तो इसका फ़ायदा होगा। ये अगर आपने अमल करना है तो करें, यकीन से करें, कामिल से करें, तब आपका अमल असर करेगा। जब आप पहले ये इस शीशो पंज में पड़े हुए हैं तो आप उस वक्त तो बिल्कुल भी अमल नहीं होगा, उस वक्त तो बिल्कुल भी। फिर जब आप कहते हैं ना कि अमलों का दारो मदार नीयतों पर, आप जैसी नीयत करके ना इस अमल को करेंगे अल्लाह ताला वैसे ही आपको मुराद देगा। तो यकीन का अमल, ईमान का अमल। तो आप उसके बाद नाज़रीन किराम, आप लोगों ने इस अमल को जब जब आपको कोई मुश्किल आए, परेशानी आए, मुसीबत आए, समझ ना आए कि कैसे हल होगी, तो फ़ौरन अल्लाह के आगे सजदा कीजिएगा, जी पढ़िएगा, तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के पढ़ने लिखने में जो भी गलती कोताही हो, पढ़ा अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदक़े में हमें माफ़ करे। दुआ है कि जो भी सगीरा कबीरा हमसे गुनाह हो चुके हैं, जाने अनजाने में, अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदक़े में माफ़ कर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो को, वजीफ़े को फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर कर दिया करें सदका जारिया की नीयत से। मेरी दुआ में आप होते हैं, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।